چلیے جی اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 60، جو کہ ہے لوگوں پر رحم کرنے کے حوالے سے۔ عن جریر بن عبد اللہ قال، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی صفت جو ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے مخلوق خدا پہ رحم کرنا لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اس کی محبت بھی ہے، اس کی کیئر بھی ہے، شفقت بھی ہے، اس کا احسان بھی ہے، لیکن اپنے بندوں میں سے ان بندوں پہ وہ رحم کرتا ہے جو دوسرے بندوں کے لیے مہربان ہوتے ہیں۔ اب رحم کرنے کا تعلق جو ہے نا وہ ایمان سے ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سب رحم کرنے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، رحمت صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے رحم دل بن جاؤ، بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم سب لوگوں پر رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں پر بھی، اپنے سے بڑوں پر بھی، امیروں پر بھی، غریبوں پر بھی، ساتھیوں پر بھی، دوستوں پر بھی، اجنبیوں پر بھی، بچوں پر بھی، مخلوق جو ہماری انسان تو انسان ہے، حیوانوں پر بھی، کیڑے مکوڑوں پر بھی، کیا ہم رحم کرتے ہیں؟ تو اصل مہربان کون ہے؟ جو سب کے لیے مہربان ہوتا ہے، صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں۔ آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں، گھر میں ملنے جلنے والے لوگ ہیں، بس ان کی حد تک آپ ٹھیک ہیں۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، لیکن جیسے ہی کسی تھرڈ پرسن سے ملتے ہیں جو باہر سے ہوتا ہے تو اس کے سامنے بڑے میٹھے میٹھے بن رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم تو بڑے ہی رحم دل ہیں، ہمارا تو بہت ہی اچھا اخلاق ہے۔ تو جو اصل مہربان ہے نا وہ وہی ہے جو سب کے لیے ہوتا ہے، اس کا دل سب کے لیے نرم ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، وہ دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے، دوسروں کی مجبوری کو بھی سمجھ جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ بھی کرتا ہے۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور شریعت کی بنیاد ہی مخلوق پر رحم و کرم کرنے پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کی زندگی سے یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، یہ سب کس کے فرمان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے۔ جتنے بھی ابھی تک ماشاءاللہ ہم نے 60 حدیثیں کر لی ہیں، تو کیا ہمارے اندر ان کی جھلک نظر آتی ہے؟ کوئی اثر نظر آتا ہے، یا بس ہم پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ سوچئے گا ضرور، کیونکہ ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں، عمل میں اگر پھر بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو کیا پایا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں، اصل بات ہوتا ہے عمل۔ باتیں میں بھی کر رہی ہوں، باتیں آپ بھی کرتے ہوں گے، جب ہم پڑھتے ہیں دوسروں کو سناتے بھی ہیں، پر ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے بعد بندے کی نمایاں صفت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔
اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم دلی کی وصیت کی. ٹھیک ہے، تو صبر پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا بہت اچھا، اور یہاں پر رحم دلی بھی ایڈ اپ ہو گیا. تو دونوں کی وصیت کرنی ہے. جس گھر کے اندر، جن لوگوں کے اندر، جس ٹیم کے اندر ایک دوسرے پہ رحم کرنا ہونا، ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہو، تو دیکھیں اب ماحول کتنا خوشگوار ہو سکتا ہے. اور جہاں لوگوں کے دلوں سے رحم چھین لیا جاتا ہے وہاں دنیا کی زندگی بھی لوگوں کو نا جہنم لگ رہی ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہم میں سے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ان کے ساتھ مہربانی نہیں کرتا، نرمی کا معاملہ نہیں کرتا، اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا. تو تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں. جو ہم سے بڑے ہیں ان کی کیا کرنی ہے؟ عزت. اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شفقت کا معاملہ. لیکن بعض اوقات بڑوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنا پڑتا ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہمیں دعا بھی تو سکھائی گئی اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان پہ ایسا رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا اس طریقے سے. تو جس طرح بچپن میں وہ ہم پہ رحم کرتے تھے یا اللہ تو ان پہ رحم کر. تو اصل یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے دعا بھی مانگیں، کوشش تو کرنی ہے، دعا بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو سختی سے بچانا، نرمی عطا فرمانا. کیونکہ جو نرمی ہوتی ہے نا وہ دلوں کو جوڑ دیتی ہے، رحم دلی دلوں کو جوڑ دیتی ہے، نرمی جوڑتی ہے. سورہ ال عمران میں آتا ہے اللہ کی رحمت کے باعث ہی آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے جھٹ جاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو میں اور آپ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کی رحمت کے باعث ہی آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ سے اس کی رحمت ہی مانگنی ہے. ورنہ ہم جتنی چاہے کوشش کر لیں، جتنا کچھ چاہے پڑھ لیں، جب تک ہم اللہ سے دعا نہیں کریں گے، اس سے رحمت طلب نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکیں گے. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اگر کوئی نرم دل ہو، لوگ اس کی بات سنتے ہوں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہوں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں نہیں ان کے پاس گئے تو بس کچھ نہ کچھ سننے کو ہی ملے گا، کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ہی ہوگی، اس لیے رہنے دو، کیا ہی جانا ہے، کیا ہی بات کرنی ہے، کیا ہی ان کو کال کرنی ہے. ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ بار 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 آپ سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں. پھر آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ اچھا ایوائڈ کرے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی نرمی ڈالے. اور ہم دیکھیں کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کال کرے کیا حال ہے احوال ہے اور ہم کہیں آ گئی تمہیں ہماری یاد. پہلا سنٹینس یہی ہوتا ہے. اگر کوئی بیچارہ کچھ دنوں میں کال نہیں کر سکا آپ کو تو پہلا ٹونٹ ہمارا یہی ہوتا ہے، بڑی جلدی خیال آ گیا آپ کو ہمارا، یا ہمارے گھر کا رستہ آپ بھول گئے. چلو جی، ایسا ٹونٹ مارتے ہیں کہ وہ بیچارہ جتنے جوش و جذبے سے آیا ہوتا ہے اس کا سارا جوش و جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور اگلی دفعہ وہ آپ کے گھر آنے سے یا آپ کو کال کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور کہ اس نے تو ٹونٹ ہی کرنا ہے، تو جاؤں یا نہ جاؤں. مہینے بعد جاؤں تو بھی ٹونٹنگ ہی ملنی ہے، ایک ہفتے بعد جاؤں تو بھی ٹونٹنگ ہی ملنی ہے، تو بہتر ہے میں پھر اپنا وقت اچھے سے اسپینڈ کر لوں، باتیں تو سننی ہے. ایسی سوچ ہوگی یہ لوگوں کی، اور ہم نے مجبور کیا ان کو ایسا سوچنے پہ. تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، رحم دلی سے پیش آنا چاہیے. ہمارا جو فیوچر ہے نا وہ کس کے ساتھ منسلک ہے؟ ہمارے اپنے رویے کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے اللہ ان لوگوں پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتے. تو انسانوں کے اندر تو انسانوں کے لیے بہت شفقت اور محبت کا مادہ ہونا چاہیے. انسان تو ہوتا انسانیت کی بنا پہ ہے. صحابہ کرام کی جو صفات قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں وہ کیا تھی؟ کہ وہ آپس میں بڑے مہربان تھے. یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کیا کریں، ہمارے دلوں میں ہمارے رب کا خوف ہو، ڈر ہو، اس سے ملاقات کا ڈر ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہمیں اس دن اللہ کی رحمت چاہیے اور دنیا میں بھی تو ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے اتنے مہربان تھے، قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں.
صحیح مسلم کی روایت میں جنتی شخص کی صفت بتائی گئی کہ اس کے اندر مہربانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت 3 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، ایسا سلطان جو عادل ہے، صدقہ کرنے والا ہے، اسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہے۔ نمبر 2، ایسا مہربان شخص جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہے۔ اور نمبر 3، عفت شعار، یعنی جو برائیوں سے بچ کے چلتے ہیں، یعنی سوال کر کے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لوگوں سے مانگ مانگ کے۔ تو بہرحال یہ 3 لوگ بتا دیے گئے ہمیں، اور ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو ہر رشتہ دار ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہے، صرف امیروں کے ساتھ نہیں، ٹھیک۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا، کیونکہ جو سخت دلی ہوتی ہے نا، دیکھیں وہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں رحم دلی نہیں ہے تو وہ بدبختی ہے۔ آپ فرماتے تھے رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جا سکتی۔ تو ایسا شخص، اس کی تو پر قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے کہ جس کے دل میں لوگوں کے لیے رحم دلی نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، ہمدردی اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو سارے جسم کو شبیداری اور بخار کا احساس ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا اپنے سامنے رکھیے، اپنے تعلقات کو دیکھیے۔ مومنوں کی آپس کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے، جس پر یعنی کوئی دوسرے کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ آپ وسلم کا بھی تو یہی طریقہ تھا، ان کی بھی تو یہی سنت تھی۔ کیا کرتے تھے جب ان سے کوئی بات کرتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ پوری توجہ سے بات سنتے تھے، وہ اپنے جسم کو پوری طرح اس کی طرف موڑ لیتے تھے، کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ کسی کی بات ہی غور سے نہیں سن رہے ہیں، آپ کو اس کے ساتھ کیا ہی تعلق ہوگا۔ بہت سی خرابیاں یہیں سے پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم کسی کی سنتے نہیں ہیں اچھے طریقے سے، کسی کا عذر بھی قبول نہیں کرتے ہیں، کسی کی مجبوری کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں نرمی کا رویہ رکھنا چاہیے، نرمی کی تو بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جائے اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر آیا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تم دوسروں کے حق میں مہربان ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تم پہ آ جائیں گی۔ تو انسانوں کے علاوہ جیسے ہم نے بات کی کہ جانوروں پر بھی ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے نا، ایک شخص نے راستے میں ایک پیاسے کتے کو کنویں سے پانی پلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنے میں ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تر یعنی زندہ جگر والے میں ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم جس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے ہمارے لیے اجر ہے، چاہے وہ پلٹ کے ہمارے ساتھ اچھا کرے، برا کرے یا کچھ کرنے کے قابل ہی نہ ہو، ہمیں ثواب ملے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ، حتیٰ کہ پودے ہیں تو ان کو پانی ڈالنا یا کسی کو تکلیف سے بچانا، یہ کسی کی کیئر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ رحم دلی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو رحم ہے نا، وہ رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو چھوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ، جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے، اور جو اسے قطع کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے قطع تعلقی کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو رحم کو جوڑنا، یہ رشتہ داری کو، تعلقات کو جوڑ کے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جو اس کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ بات ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ خلاصہ کیا ہے ہمارے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جو بندہ اس کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے،
سختی کرنے والے پر اللہ کی رحمت کا سایہ تنگ ہو جاتا ہے، اور نرمی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس بندے پر بھی رحم کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ شروع کر دیں۔ اور رحم صرف جذبات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کا عذر قبول کر لینا، اس کی مجبوری کو سمجھ لینا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی کو ناحق تکلیف نہ دینا، دوسروں کی کیئر کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ کس میں آ جائیں گی؟ رحم دلی کا معاملہ کرنے میں ہی آ جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں رحم پیدا کرے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔